آپ کو بتائیں کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لیاقت آباد میں متعدد کم عمر ڈرائیورز کو چالان کر کے رکشے اور موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئیں۔ رپورٹ کریں گے سلمان سلیم۔ اب کم عمر ڈرائیورز کو بخشا نہیں جائے گا، ٹریفک پولیس نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ بھاری جرمانے بھی کر لخت آباد 10 نمبر پر ٹریفک پولیس افسر نے کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کارروائی کی، 9 سیٹر رکشے کو ضبط کر لیا۔ ڈی ایس پی ٹریفک وسیم نے بتایا کہ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کارروائی جاری ہے، جبکہ سڑک پر موجود ان کے اسٹاپس کو بھی کلیئر کیا جا رہا ہے۔ بیسکلی یہ اتنے سالوں سے یہاں پر ہیں جو کہ پیچھے کے رہائشی ہیں ان علاقوں کے، اور وہاں پتلی گلیاں وہاں وہ لے جا نہیں سکتے، تو وہ یہاں پر کھڑے کرتے ہیں۔ اور کسی سے میں نے پوچھا تو کہا 10 سال سے ہیں، کوئی 15 سال سے ہے۔ تو اے سی ایم صاحب جو ہے انہوں نے کوشش کی تھی کہ کوئی گراؤنڈ جو ہے ان کو دے دیا جائے۔ ضبط کیے گئے رکشے کے ڈرائیور کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا روٹ ہے اور روزانہ اسی روٹ پر رکشہ چلاتے ہیں۔ رکشہ کس کا ہے؟ میرا۔ لائن کے پیسے نہیں دیتے؟ وہ تو اڈے والے لیتے ہیں، ہمارا تو 4 تو 30 روپے۔ ٹریفک والے ویسے نہیں روکتے ہیں؟ ٹریفک والے ویسے ہمارے کو نہیں روکتے، کوئی بھی نہیں روکتا۔ بچے بیٹھ جاتے تو ان کو روک لیتے، ہمارے کو کبھی نہیں روکا۔ شہری کہتے ہیں کہ ٹریفک کا دباؤ ٹریفک پولیس کی ناقص کارکردگی کے باعث ہوتا ہے۔ 9 سیٹر رکشہ سے رشوت وصولی کر کے انہیں چلنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ ٹریفک والی جتنی بھی چوکیاں ہیں یہاں پر ان سب کے بھتے بنے ہوئے ہیں۔ ایک ٹریفک والا آتا ہے، وہ اس کو 50 روپے دے دیتا ہے، وہ ہنستا ہے، بولتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ اگر ہمارا یہ نظام صحیح ہو جائے تو یہ ہمارے مسئلے مسائل نہیں، یہ ٹریفک کے یوں چٹکیوں میں حل ہو جائے۔ ٹریفک پولیس کا دعویٰ ہے کہ موٹر سائیکلوں اور رکشوں کی تعداد دن بدن بڑھنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ کیمرہ مین اجلان کے ساتھ سلمان سلیم، سٹی۔ آپ کو بتائیں کہ بجلی، گیس، ناپانی تاجروں کی وزیر اعلیٰ سے شکایات۔ مراد علی شاہ نے تاجروں کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ توانائی، امن و امان، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے کمیٹیاں قائم۔ صوبائی وزراء کمیٹیوں کے سربراہ، میئر کراچی اور صنعتکار بھی شامل۔ کمشنر آفس میں قائم ڈیسک پانی، ڈرینیج اور تجاوزات کے مسائل حل کرے گا۔ خصوصی اجلاس میں صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس، کمشنر کراچی کی شرکت۔ اختیار بیگ، عارف حبیب، زبیر موتی والا، شبیر دیوان نے تاجروں کی نمائندگی کی۔ عاطف اکرام شیخ، جاوید بلوانی، حسن بخشی، احمد عظیم الوی، جنید نقی، انور عظیم کی بھی شرکت۔ اور ناظرین، کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، پانی کے بقایا جات یکمشت جمع کروائیں، 35% رعایت پائیں۔ واٹر کارپوریشن نے خصوصی رعایتی پالیسی میں 3 مہینے کی توسیع کر دی ہے۔ 6 مہینے میں ادائیگی پر 25%، 9 ماہ میں ادائیگی پر 20% رعایت۔ 1 سال میں بقایا جات جمع کروانے والے کو 15% رعایت ملے گی۔ رعایتی پالیسی کا بنیادی مقصد شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ کے بعد سندھ اسمبلی میں بھی سندھ ایگریکلچر انکم ٹیکس بل 2025 متفقہ طور پر منظور ہو گیا۔ جیالے وزیر اعلیٰ ایف بی آر سے ناراض ہیں، وفاق سے بھی اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ۔ بولے ہمیں صرف اتنا بتایا گیا کہ آئی ایم ایف کی شرط ہے، ملکی بقا کا مسئلہ ہے، ایف بی آر کی کارکردگی ٹھیک نہیں، اس لیے یہ ٹیکس سندھ وصول کرے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ کابینہ کے بعد سندھ اسمبلی میں بھی سندھ ایگریکلچر انکم ٹیکس بل 2025 متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے عاجز جمالی۔ صوبے میں زرعی آمدنی پر 10% تک ٹیکس نافذ کرنے کا بل متفقہ طور پر منظور۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ایف بی آر کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کر دیا۔ عید انتھونی کی زیر صدارت سندھ اسمبلی اجلاس میں وزیر قانون ضیاء الحسن لنجار نے زرعی آمدنی ٹیکس نافذ کرنے کا بل پیش کیا۔ 1% سے 10% تک ایگریکلچر انکم ٹیکس رواں سال جنوری سے نافذ العمل ہوگا۔ Under Rule 256 of Rules of Procedure, that I may be allowed to move the clause with collectively as there is no amendment in the Government Bill number 7 of 2025, the Sindh Agriculture Income Tax Bill 2025. اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے وفاق سے اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ کیا اور کہا کہ ہمیں صرف اتنا بتایا گیا کہ آئی ایم ایف کی شرط اور ملکی بقا کا مسئلہ ہے، ایف بی آر کی کارکردگی ٹھیک نہیں، اس لیے یہ ٹیکس سندھ ریونیو بورڈ وصول کرے گا۔ اجلت میں کیوں کر رہے ہیں آپ کو بتا دیا، اجلت میں نہیں کر رہے، 7-8 مہینے ہم ان سے بات کرتے رہے۔ اب انہوں نے سیدھا یہ کہا ہے کہ جی اگر اس وقت آپ نے پاس نہیں کیا، اگلے 2-4 دنوں میں، تو آئی ایم ایف کی آپ کی ٹیم آئے گی نہیں، ہم ڈیفالٹ پہ چلے جائیں گے۔
सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि एतराज के बावजूद पाकिस्तान की खातिर टैक्स नाफिज कर रहे हैं। अगर वो बात पाकिस्तान की हो, अगर उससे कल को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, ठीक है, हम अपने ऊपर बोझ भर के भी, अपने कंधों पर बोझ बढ़ा के भी हमने हमेशा पाकिस्तान के लिए फैसले किए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, बिल कमेटी के सुपर्द किया जाता तो बहस की जाती, अलबत्ता हम ज़राअत पर टैक्स के हामी हैं। स्टैंडिंग कमेटी में चली जाती तो ज़्यादा बेहतर अंदाज से हो जाता। दो तीन मुख्तसर सी चीज़ जो मुझे इस दौरान देखने में मिली वो ये कि SRB कलेक्ट करेगा, टैक्स कलेक्शन जो है वो थ्रू SRB होगी। भाई SRB ऑलरेडी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता, 60 से 70% से ज़ायद जो है वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता। उसके अलावा आपने ये जिम्मेदारी भी लगा दी अगर SRB पर, आई एम नॉट सेइंग कि SRB से ना लीजिए, मगर उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए। ये मेरा ऑब्वियसली इसी टाइम पर ही इनपुट दिया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद तो ये बिल पास हो जाने और चीज़ें हो जानी है। ऐवान ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी और MH पंवर इंस्टीट्यूट के बिल भी मंजूर कर लिए। डिप्टी स्पीकर ने इजलास मंगल की दोपहर तक मुलतवी कर दिया। आजिज जमाली, कराची। आपको बताएं कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम पर कम उम्र नौजवान गैर कानूनी हिरासत में रखने का ये मामला है। सेशन अदालत के हुक्म पर जुडिशल मजिस्ट्रेट आसिफ अली अब्बासी का ट्रैफिक सेक्शन जमशेद क्वार्टर पर छापा मारकर मुबैना तौर पर गैर कानूनी हिरासत में नौजवान को बाजियाब करवा लिया गया। अपडेट करें इस खबर से मुताल्लिक ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम पर कम उम्र नौजवान गैर कानूनी हिरासत में रखने का ये मामला है और सेशन अदालत के हुक्म पर जुडिशल मजिस्ट्रेट आसिफ अली अब्बासी का ट्रैफिक सेक्शन जमशेद क्वार्टर पर छापा मारकर मुबैना तौर पर गैर कानूनी हिरासत में नौजवान को बाजियाब करवा लिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, कस्टम हुकाम को 45 कस्टम एजेंट्स के लाइसेंस मंसूख करना भारी पड़ गया। कस्टम एजेंट्स की जानिब से फैसला वापस ना लेने तक काम बंद करने की धमकी दे दी गई, जिससे मुल्क की दरामद और बरामद को बड़े नुकसान का खदशा बढ़ गया है। रिपोर्ट करेंगे अयाज राना। फेसलेस सिस्टम को नाकाम करने की कोशिश, कस्टम ऑफिसर के खिलाफ बड़ा एक्शन। गुड्स डिक्लेरेशन में हेर फेर में मुलव्विस अफसर समेत 3 कस्टम एजेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज, जबकि केस को जवाज बनाकर 45 कस्टम एजेंट के लाइसेंस भी मंसूख कर दिए गए। मामले पर तमाम एजेंट सरापाए एहतिजाज बन गए और कस्टम हाउस के बाहर एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया। ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट एसोसिएशन के चेयरमैन सैफुल्लाह खान बोले, चीफ कलेक्टर जुनूबी से मुलाकात की और कस्टम अफसरान की बेज़ाब्तियों से भी आगाह किया। कुछ लोगों के गुनाहों की सजा तमाम एजेंट्स को नहीं दी जा सकती। हमारे डेलीगेशन में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी मौजूद था, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद था और उसके अलावा कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन भी मौजूद थी। हमने उनसे ये कहा कि भाई हमारे लोगों ने जाके किसी से रब्ता नहीं किया, आपके आदमी ने ब्लैकमेल करके पैसे लिए, ये पैसे जो हैं ये भत्ते के पैसे हैं। अगर इन जो 45 आदमियों की आप GDO को चेक कर लें, अगर सारी की सारी रिलीज GDO है और किसी में भी शॉर्ट ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू है तो हम जिम्मेदार है। साबिक सदर कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन अरशद खुर्शीद का कहना है कि हम फेसलेस सिस्टम को कामयाब करना चाहते हैं। कस्टम हुकाम की तनख्वाहें कम हैं, जिसकी वजह से करप्शन करने पर मजबूर हैं। सर देखिए, बात मेरे ख्याल में सैफुल्लाह साहब ने भी यही बोली है कि हड़ताल का तो कुछ नहीं है, लेकिन जो काम डिस्टर्ब हो रहा है इससे डिलेज आएंगी। डिलेज से लाजमी बात है हुकूमत को करोड़ों का नुकसान होगा और यहाँ पे जो लोग जमा हो रहे हैं, काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट किस्म का जो है मामला हुआ है कि किसी ने पैसे दिए हैं, किसी ने मांगे हैं, उसके ऊपर 45 लोगों के लाइसेंस बंद कर दिए गए हैं। ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट्स ने मामला हल ना होने की सूरत में काम बंद करने की धमकी भी दे दी। कैमरामैन दानियल के साथ अयाज राना, सिटी 21। उधर मलिर साले मोहम्मद गोट में नादरा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह कहते हैं उनके हल्के के अवाम का दरीना मुतालबा था जो पूरा हो गया है। रोजाना 60 अफराद रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। रिपोर्ट करेंगे खुर्शीद रहमानी। मलिर के बासियों के लिए आसानी की नई राह, साले मोहम्मद गोड में नादरा सेंटर का इफ्तिताह हो गया। मलिर साले मोहम्मद गोड में नादरा सेंटर का इफ्तिताह रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीकुल्लाह ने किया। जदीद सहूलियात से आरास्ता मरकज शनाख्ती दस्तावेजात की तमाम खदमात फराहम करेगा। आगा रफ़ीकुल्लाह ने हल्के में नादरा सेंटर के क़याम पर शुक्रिया अदा किया। बेहद खुशी और मुसरत हो रही है कि मेरे साथ मेरे MPA और मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब राजा अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद हैं
کہ یہ ہماری الیکشن میں ہمارے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، جس کو میں نے چیئرمین نادرا صاحب سے ریکویسٹ کی. انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ڈی جی صاحب اور طارق بلوچ صاحب جو میرے ٹاؤن چیئرمین ہیں، ان کی مشاورت سے ایک بہترین سینٹر تیار ہوا اور میرے علاقے کے لوگ انشاءاللہ تعالی اس سے فیسلیٹیٹ ہوں گے. ڈی جی نادرا سندھ احتشام شاہد نے کہا کہ روزانہ 60 افراد شناختی کارڈ کے حصول کے لیے رجوع کر سکیں گے. یہ تقریباً 60 سے 70 لوگوں کو روزانہ فیسیلیٹیٹ کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھنے کی بھی کافی گنجائش ہے. ویٹنگ ایریا ہم نے خاص طور پہ اس لیے ڈیزائن کیا ہے تاکہ خواتین کو، بچوں کو، بوڑھے افراد کو کوئی تکلیف نہ ہو اور آرام سے ایک ایئر کنڈیشن ماحول کے اندر بیٹھ کے اپنا کارڈ پروسیس کروا سکیں. رکن صوبائی اسمبلی راجہ رزاق بولے کہ نادرا سینٹر سے صالح محمد گوٹ، شیدی گوٹ، بھینس کالونی، عبداللہ گوٹ اور محلے کا علاقوں کے عوام مستفید ہوں گے. میرے خیال میں شارٹیسٹ ٹائم میں یہ نادرا سینٹر ہمارا بالکل مختصر 1 مہینے کے اندر ٹوٹل سینٹر قائم ہوا. اس سے ہمارا یو سی پورا یہ جو ہے صالح محمد گوٹ، پھر اس کے سراؤنڈنگ میں جام کنڈو، پھر چوکنڈی، رزاق آباد، یہ پوری جو راؤنڈ ہے اس میں ہمارے ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. صالح محمد گوڈ میں قائم نادرا سینٹر 2 ونڈو کاؤنٹر پر مشتمل ہے جس میں 60 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے. کیمرامین قمر عبدی کے ہمراہ خورشید رحمانی، سٹی 21. کچھ بات کریں گے ملکی معیشت کی، تو ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے. جنوری میں مہنگائی کی شرح 9 سال کی کم ترین سطح تک گر گئی ہے اور 110 ماہ کی کم ترین سطح 2.4% تک آ گئی، جو دسمبر 2024 میں 4.1% تھی. رپورٹ کریں گے اشرف خان. مہنگائی کا زور ٹوٹنے لگا، ملکی معیشت اپنے قدموں پر کھڑی ہونے لگی. جنوری 2025 میں مہنگائی کی شرح 9 سال کی کم ترین سطح تک گر گئی. ادارہ شماریات پاکستان نے رپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق رواں برس جنوری میں مہنگائی کی شرح اکتوبر 2015 کی کم ترین سطح 2.40% رہی. جنوری 2025 میں مہنگائی کی شرح 110 ماہ کی کم ترین سطح تک گر گئی. رپورٹ کے مطابق دسمبر 2024 میں مہنگائی کی شرح 4.10% رہی تھی. رواں مالی سال 7 ماہ میں مہنگائی کی اوسط شرح 6.6% رہی، جبکہ گزشتہ مالی سال 7 ماہ میں اوسط شرح 24.70% تھی. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنوری میں مہنگائی کی شرح میں کمی کی اہم وجہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہے. اشرف خان، سٹی 21. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رمضان المبارک سے پہلے ہی منافع خور سرگرم ہو گئے ہیں. مارکیٹوں میں چینی 150 سے 155 روپے کلو تک دستیاب ہے، لیکن گلی محلوں کی دکانوں پر 160 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی ہے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی 5 روپے کلو مہنگی ہو گئی ہے. رپورٹ کریں گے بسیم افتخار. مہنگائی کا زہر چینی کی مٹھاس کم کرنے لگا. رمضان کی تیاریاں بھی مشکل ہو گئیں. چینی کی بڑھتی قیمت پر شہریوں نے سر پکڑ لیے. مارکیٹ میں چینی 150 سے 155 روپے کلو دستیاب ہے، جبکہ گلی محلوں کی دکانوں میں چینی 160 روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. دکاندار چینی مہنگی ہونے کی وجہ مل مالکان کو قرار دے رہے ہیں. یہ بڑے مل آنرز کی وجہ ہے، اور دوسرا کوئی کہتا ہے گنے کی شارٹیج ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اس میں ہمارے جیسے دکانداروں کا کوئی رد عمل نہیں ہے ریٹ بڑھانے میں نہ کم کرنے میں، یہ سب اوپر سے ہوتا ہے. مہنگائی کے اثرات سے یوٹیلیٹی سٹورز بھی محفوظ نہ رہ سکے. یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 5 روپے کلو مہنگی ہو گئی. فی کلو قیمت 140 سے بڑھ کر 145 روپے ہو گئی. چینی کا 5 کلو کا تھیلا 700 سے بڑھ کر 725، 3 کلو کا تھیلا 420 سے بڑھ کر 435 اور 2 کلو کے تھیلا 280 سے بڑھ کر 290 روپے کلو ہو گیا. یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی مہنگی چینی ہونے سے شہری پریشان ہو گئے. رمضان قریب آ رہا ہے، ویسے ریٹ بڑھاتے جا رہے ہیں. مارکیٹ میں ویسے ریٹ کم ہے اور یوٹیلیٹیز پہ چینی ریٹ بڑھا دی گئے، 5 روپے اضافہ کر دیا ہے. کمی کے بجائے اضافہ کرتے جا رہے ہیں رمضان کی وجہ سے. یہ ریٹ تو عوام کے تو غریب آدمی کیا ہاں سے پوری کرے گا جی. اور اسی وجہ سے پتہ نہیں کیوں گورنمنٹ کو کیا کہہ رہے ریٹ بڑھاتی جا رہی ہیں. رمضان المبارک سے قبل ہی چینی کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کے نئے طوفان کو دستک دے رہا ہے. کیمرامین عمران احمد کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ نیشنل ہائی وے لنک روڈ پر 2 گاڑیوں میں خوفناک تصادم ہوا ہے. کار اور سوزوکی میں تصادم سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد سمیت 6 زخمی ہو گئے، جبکہ ایک بچہ جاں بحق بھی ہوا ہے. ریسکیو حکام کے مطابق ٹریفک حادثے میں سوزوکی کا ڈرائیور بھی زخمی ہوا، جسے جناح اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے. پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. حادثے کا شکار خاندان شاہ لطیف ٹاؤن سے کوٹری جا رہا تھا. پولیس نے دونوں گاڑیوں کو تحویل میں لے کر ضابطے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے.
اور ناظرین، سندھ بھر میں رواں سال کی پہلی 7 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مہم کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ڈیپٹی DHO ساؤتھ ڈاکٹر عاشق حسین نے مہم کا آغاز کیا۔ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا، آئیے سنواتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ آج سے جو ہے نا پولیو کیمپین 3 تاریخ سے سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ 9 تاریخ تک چلے گا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 70 سے زیادہ کیسز ہو گئے ہیں پچھلے سال، ٹھیک ہے؟ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ پولیو ویکسین کی طرف آئیں اور لگوائیں۔ یہ نہ کریں کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہم لوگ سب وزٹ کرتے ہیں ڈور ٹو ڈور اور لوگ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی آپ لوگ چلے جائیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز میں سمیت ہماری پوری ٹیم ہوتی ہے، ہمارے DHO صاحب ہوتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر راج کمار، پھر ڈاکٹر عاشق حسین شاہ، یہ لوگ سب موجود ہوتے ہیں۔ فیلڈس میں ہم لوگ جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں بہت دفعہ جو ہے پیرنٹس منع کر دیتے ہیں۔ ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں منع نہ کیا جائے، ہمیں ریفیوزل نہ دیا جائے۔ ہماری بہت کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ لگوائیں، ٹھیک ہے، اس کو پئیں، تاکہ کیسز جو ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان اور افغانستان میں کیسز بڑھ رہے ہیں، تاکہ کیسز کم ہو سکیں۔ یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ پیرنٹس پلیز منع نہ کریں نیکسٹ ٹائم۔ آپ کو بتائیں کہ 2 ہفتے گزر گئے ہیں، قیوم آباد میں المدینہ جیولرز شاپ سے 80 لاکھ روپے کی چوری کا معمہ تاحال حل نہ ہو سکا۔ پولیس اب تک ملزمان کو پکڑنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ تاجر اسلم پرویز نے ملزمان کی گرفتاری اور زیورات کی برآمدگی کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کریں گے مبشر حسین۔ المدینہ شاپ میں 20 جنوری کو ہونے والی واردات میں لاکھوں روپے کے طلائی زیورات چوری ہوئے۔ 2 ہفتے گزرنے کے باوجود ملزمان قانون کی گرفت سے باہر ہیں۔ تاجر اسلم پرویز کا کہنا ہے کہ پولیس اب تک ملزمان کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ پولیس صرف جھوٹی تسلیاں دے رہی ہے کہ اگرچہ پولیس چاہتی تو 24 گھنٹے کے اندر بھی ان کو ٹیسٹ کر سکتی تھی بھائی چور کہاں پہ۔ یہ اس نے ایک چوری نہیں کی اور بھی 19 تاریخ کو کسی اور جگہ پہ بھی کی۔ ان کے پاس پولیس والوں کے پاس وہ فوٹوز بھی موجود ہیں، اور جب ہماری چوری ہوئی ہے انہوں نے ہمارے کو وہ تسلی دی تھی کہ انشاءاللہ تعالی ہم جلد از جلد ان کو گرفتار کریں گے، مگر ابھی تک وہ گرفتار بھی نہیں ہوئے۔ ہمارے سے بھی رابطہ کسی پولیس والے نے نہیں کیا۔ تاجر اسلم پرویز نے کہا کہ پولیس اور اعلیٰ افسران معاملے پر نوٹس لیں اور ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ اسلم پرویز نے پولیس سے فوری طور پر چوروں کو گرفتار کر کے چوری ہونے والے زیورات اور سونا برآمد کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین جانشیر بلوچ کے ساتھ مبشر حسین، سٹی 21۔